بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آج اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ مجاز مرسل ہے۔ مجاز مرسل علم بیان کا اہم شعبہ ہے۔ کلام کی مؤثر ترسیل اور اظہار کی عمدہ صورت گری میں یہ عنصر اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مجاز مرسل کے لغوی معنی عارضی طور پر بھیجا ہوا کے ہیں۔ اس کی اب تعریف دیکھیں گے۔ جب لفظ کو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے، لیکن حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو مجاز مرسل کہتے ہیں۔ ایک مثال دیکھتے ہیں اس حوالے سے مجاز مرسل کی۔ روٹی کا مسئلہ بہت عام ہے۔ اس میں ایک روٹی مراد نہیں بلکہ روزگار مراد لیا گیا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن بہت سے ناقدین اس کی 24 صورتیں بتاتے ہیں۔ اب اس کی کچھ صورتیں ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی صورت ہے جز بول کر کل مراد لینا۔ مجاز مرسل کی کچھ صورتیں ملاحظہ فرمائیں۔ جز بول کر کل مراد لینا، اس میں جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ ایک نثری مثال دیکھتے ہیں۔ اس نے کانوں میں انگلیاں رکھ لیں۔ انگلیاں نہیں رکھی بلکہ ایک کان میں ایک انگلی کی ایک پو رکھی ہے۔ فیض احمد فیض کا شعر دیکھتے ہیں، مجاز مرسل کی شعری مثال پہ پورا اترتا ہے۔ رنگ پیرہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام۔ اس شعر میں گل جز ہے اور جو بہار ہے وہ کل ہے۔ موسم گل سے شاعر کی مراد موسم بہار ہے، مطلب اس میں جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ مجاز مرسل کی دوسری صورت ہم دیکھتے ہیں، کل بول کر جز مراد لینا۔ اس میں کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے۔ نثری مثال دیکھتے ہیں، وہ پاکستان میں رہتا ہے۔ اب وہ پاکستان پورے میں تو نہیں رہتا، کسی ایک جگہ کونے یا گاؤں میں رہتا ہوگا۔ اب اس نثری مثال میں کل بول کر جز مراد لیا گیا۔ ایک شعری مثال دیکھتے ہیں، تجھ سے کچھ ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا میرا، اور تیرا دانتوں میں وہ انگلی دبانا یاد ہے۔ انگلی اس میں کل ہے اور انگلی کل کہہ کر اور جز مراد لی گئی ہے۔ یہ بھی اس کی مثال دیکھتے ہیں، مثال ہے۔ اب تیسری صورت اس کی ہے سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ اس میں سبب بول کر مسبب یعنی نتیجہ مراد لیا جاتا ہے۔ مثال دیکھتے ہیں، ایک نثری مثال ملاحظہ فرمائیں۔ آج بادل خوب برسا، برستا تو پانی ہے نہ کہ بادل، یہاں سبب بادل کہہ کر مراد مسبب یعنی پانی لیا گیا ہے۔ مثال دیکھتے ہیں، ایک نثری مثال دیکھتے ہیں، خدا کرے تخت سلامت رہے۔ اس نثری مثال میں تخت سبب ہے اور بادشاہ جو ہے وہ مسبب ہے۔ ایک شعری مثال دیکھتے ہیں اس حوالے سے، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخے موج تک آئی کباب تھی۔ اس میں آگ سبب ہے اور گرمی جو ہے وہ مسبب ہے۔ چوتھی صورت ہے مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ مسبب یعنی نتیجہ بول کر سبب مراد لیا جاتا ہے، جس کا اطلاق اپنے اصلی اور حقیقی معنی کے اعتبار سے سبب پر ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک نثری مثال دیکھتے ہیں، آگ جل رہی ہے۔ آگ سے مراد لکڑیوں کا جلنا ہے۔ یہاں پر آگ مسبب ہے اور لکڑیاں جو ہیں وہ سبب ہیں۔ ایک شعری مثال ہے اس حوالے سے، ہر ایک خار ہے گل، ہر گل ایک ساغر عیش، ہر ایک دشت چمن، ہر چمن بہشت نظیر۔ عیش اس شعر میں سبب ہے اور جو شراب ہے وہ مسبب ہے۔ ظرف کہہ کر، اب اگلی پانچویں صورت ہے اس کی، ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا۔ ظرف یعنی برتن کہہ کر مظروف
یعنی برتن میں موجود شے مراد لی جاتی ہے۔ نثری مثال ملاحظہ فرمائیں، مہمانوں کو بوتل پلائی، بوتل سے مراد بوتل میں موجود مشروب ہے۔ اب اس صورت کی شعری مثال دیکھتے ہیں جس میں ظرف کہہ کر مظروف مراد لیا گیا ہے۔ شعری مثال ہے، آیا جو میں کدے میں تو بے دام پی گیا، زاہد بھی سر جھکا کے کئی جام پی گیا۔ جام کا معنی پیالہ ہوتا ہے، جام پی گیا مراد شراب پی گیا، اس میں بھی ظرف کہہ کر مظروف مراد لیا گیا ہے۔ اب ایک اور صورت ملاحظہ فرمائیں، مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا۔ اس میں مظروف بول کر ظرف مراد لیا جاتا ہے، ایسا لفظ جس کا اطلاق مظروف پر ہوتا ہے۔ ایک نثری مثال دیکھیے، شراب اٹھا کر لائیے گا، یہاں شراب سے مراد شراب کی بوتل ہے۔ ایک شعری مثال دیکھتے ہیں جس میں مظروف کہہ کر ظرف مراد لیا گیا ہے، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ عشق سے مراد صاحب عشق یعنی عاشق مراد لیا گیا ہے۔ یہ بھی 11ویں جماعت کے نئے نصاب کے مطابق، اب اس سے پہلے جو پرانا نصاب تھا اس میں علم بیان کے 2 ارکان شامل تھے، تشبیہ اور استعارہ۔ اب جو 2025 میں نیو سلیبس آیا ہے اردو کا، اس میں علم بیان کے 4 شعبے شامل ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ مجاز مرسل بھی شامل ہے اور کنایہ بھی شامل ہے۔ تو مجاز مرسل سے بھی MCQs بنیں گے فائنل پیپر میں، وہ پوچھ سکتا ہے کہ اس کی صورتیں بھی اس سے پوچھ سکتا ہے، یا اس کی تاریخ بھی پوچھ سکتا ہے، یا کوئی نثری مثال دے کر پوچھ سکتا ہے کہ اس میں کون سی صورت استعمال ہوئی ہے، یا کوئی شعری مثال دے کر وہ پوچھ سکتا ہے کہ اس میں مجاز مرسل کی کون سی صورت بیان ہوئی ہے، یا وہ مجاز مرسل کا بھی پوچھ سکتا ہے کہ اس شعر میں یا اس نثری مثال میں علم بیان کی کون سی شاخ کا استعمال کیا گیا ہے۔